کریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعن سہل بن سعد قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی الجنت ثمانیۃ ابواب منہا باب یسمى الریان لا يدخلہ الا الصائمون۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ جنت میں 8 دروازے ہیں، ان میں سے ایک دروازے کا نام ریان ہے، اس دروازے سے وہی جائیں گے جو روزے رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جی بڑا کریم ہے، اس نے مسلمان، ایمان والے، بے ایمان، منافق اور وہ جو انسانیت کے لیے اور دوستوں یاروں کے لیے مضر ہیں، نقصان دہ ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کے صدقے علیحدہ علیحدہ کر دیا ہے۔ ایک حدیث پاک میں نے سنائی تھی کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب رمضان کی پہلی رات آتی ہے اللہ تعالیٰ شیاطین کو قید کر دیتے، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، شیطانوں کو قید کر دیا جاتا ہے۔ اچھا، اب یہ کیوں ہوتا ہے؟ تاکہ پتہ چل سکے کہ اصلی شیطان تو آج بند ہے، اور شیطان نماز نہیں پڑھتا۔ اصلی شیطان تو بند ہے، شیطان روزہ نہیں رکھتا۔ ہاں یہ حدیث ہیں، آپ مجھ سے کہیں گے میں آپ کو دکھا دوں گا، میں کچی بات کرنے کا جو ہے نا جی وہ عادی نہیں ہوں۔ اب میرے بابو پھر جو باوجود اس کے شیطان تو بند ہو چکا ہے، اب اس کا مطلب یہ ہونا چاہیے تھا کہ مسجدوں کے اندر تل دھرنے کی جگہ نہ رہے۔ ابھی آپ لوگ سارے آئیں مسجد میں، عام روٹین میں 11 مہینوں میں میرا بھی یہی حال ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے کہیں نکل گئے، کدھر نکل گئے، لیکن اس مہینے میں میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں اپنی جو ہے مقام پر، اپنی جگہ پر 24 گھنٹے رہوں، کیونکہ یہ مہینہ پتہ نہیں زندگی میں دوبارہ میرے نصیب میں آنا ہے یا نہیں آنا۔ تو زیادہ تر جو ہے وہ میں اپنی کوشش کے باوجود یہاں پر رہنے کی کوشش کرتا ہوں، مطالعہ کیا، پڑھا، پڑھایا، سنایا، کیونکہ شیطان ہو گیا دور، ہمیں نماز کے قریب، قرآن کے قریب کر دیا۔ ابھی آپ باہر جا کے دیکھیے گا جو دکانوں پر بیٹھے ہوئے ہیں اور نماز نہیں پڑھتے، آپ ان کو کیا کہیں گے؟ شیطان تو بند ہے، اور یہ میرے نبی کی خبر ہے، میری بات نہیں۔ شیطان تو بند ہے بابو، یہ پھر انسانی شکل میں شیطان ادھر بیٹھا ہوا ہے، یعنی یہ وہ چیز ہے جو شیطان سے بھی بدتر ہے۔ دیکھیں، اللہ تعالیٰ اس بندے کو ہدایت دیتا ہے جس کے دل میں کچھ نور باقی ہو، جس کے اندر کچھ اطاعت کا، کچھ ماننے کا عنصر باقی ہو، اللہ اس کو ہدایت دیتا ہے، چل ادھر چل، سجدہ کر، تیری بخشش کا میں نے سامان کرنا ہے۔ حالانکہ وہ جو ہے نا جی وہ وسیلوں کا محتاج نہیں ہے، وہ ڈائریکٹ ہی معاف کر سکتا ہے، لیکن کہتا نہیں، یہ بات میں ذرا، میرا اصول ہے کہ جب تک مجھ سے کوئی مغفرت نہیں مانگے گا میں اس کو بخشوں گا نہیں۔ حضور بخشنے کو تو وہ گھر بیٹھے آپ کو بخش سکتا ہے کوئی، لیکن اس نے ایک اصول بنا دیا کہ آپ جب تک آئیں گے نہیں، نماز نہیں پڑھیں گے، آپ مجھ سے التجا نہیں کریں گے، میں دوں گا نہیں۔ وہ تو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے، کہتا ہے پھر بھی مجھ سے روزی مانگ، مجھ سے اولاد مانگ، کہہ رب حب لی من الصالحین، کہہ، جب تو یہ کہے گا نہیں نا، میں نے کوئی نہیں دینا، حالانکہ مجھے پتہ ہے، اس کو ذات کو پتہ ہے جی۔ یہ حدیث پاک بتا رہی ہے، جو پھر یہاں پہ آ جاتے ہیں نا جی، مہینے کے اندر داخل ہو گئے، شیطان کے چنگل سے بچ گئے، شیطان سے بچ گئے، خود بھی شیطانیت سے بچ گئے، اللہ کہتا ہے پھر آنے کے بعد روزہ بھی رکھا۔ یہ صرف نماز خور لوگ نہیں بیٹھے ہوئے، یہ روزہ خور لوگ بھی بیٹھے ہوئے، اور حرام خور لوگ بیٹھے ہوئے۔ یہ جس اور آپ کے لیے اب پہچاننے کے لیے یہ گولڈن پیریڈ ہے کہ تمہاری دوستی کے لائق صرف وہی ہونا چاہیے جو اللہ اور اس کے رسول کا فرما بردار ہے۔
حضرت جی گولڈن پیریڈ ہے یہ، آپ بہترین دیکھ سکتے ہیں کون سا مسلمان ہے جو 5 وقت نماز پڑھ رہا ہے۔ حضرت جی اس سے بہترین خوبصورت دوستی کوئی نہیں، اور میں یہ سمجھتا ہوں جو 5 وقت اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر سجدہ ریز ہونے والا ہے وہ کم از کم کسی کو دھوکہ نہیں دے گا، کم از کم کسی کو دھوکہ نہیں دے گا۔ کسی کے ساتھ زیادتی کرتے ہوئے 1000 مرتبہ سوچے گا میں نے اللہ کی بارگاہ میں بھی حاضر ہونا ہے۔ وہ یہ جانتا ہے کہ میرے لیے میرے رب نے پروٹوکول یہ رکھا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے وہ باب الریان، وہ VIP گیٹ جنت کے اندر جو لگا ہوا ہے اس میں سے مجھے داخل کرے گا، اور یہ اسی وقت داخل کرے گا جب میں نے روزہ رکھا ہوگا، میں نے کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کی ہوگی، میں نے کسی کے ساتھ جھگڑا نہیں کیا ہوگا۔ یہ حضور بہترین پیریڈ ہے، ورنہ الہی آبرو رکھنا بڑا نازک زمانہ ہے۔ دلوں میں کفر رکھتے ہیں، بظاہر دوستانہ ہے، دوستی کے روپ میں ہمارے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں، ہم لقمہ ہوتے ہیں، ہم پیالہ ہم نوالا، لیکن وہی حرام خور ہمارے ساتھ ہمارا بیٹھ کے ہمارا نمک کھا کے وہ لوگ ہماری ہی جڑوں کو کاٹ رہے ہوتے ہیں۔ سادہ سی میں دوستی میں یاری کے نا جی معیار ہونے چاہیے، بڑے سادہ سے۔ جس بندے نے اللہ رسول کے ساتھ نہیں نہ وفا کی، حضور دور سے سلوٹ مار دو اس کو۔ جس مالک کا نہیں ہو سکا، اس نے پیدا کیا، اس نے سب کچھ دیا، رزق دیا، عزت دی، سب کچھ دیا۔ حضرت جی کئی فرشتے آپ کی حفاظت کے لیے مقرر ہیں جو ہر وقت آپ کے پروٹوکول کے لیے آپ کے ساتھ چلتے ہیں، آپ کی حفاظت کرتے ہیں، بلاؤں سے محفوظ کرتے ہیں۔ حضرت جی آپ کے ساتھ وہ آپ کو بھلائی کا راستہ اس طرف مائل کرنے کے لیے وہ آپ کے ساتھ پھر رہے ہوتے ہیں۔ 70 فرشتہ ایک وقت میں ایک بندے کے آگے پیچھے ہوتا ہے، اس کو محفوظ رکھنا ہے، اس کو بچانا ہے، اس کو نیکی کی طرف دعوت دینی۔ جس مالک نے اتنی مہربانی کی ہو، پھر اس مالک کا جو بندہ غدار نکل آئے، تو میرے بابو جس مالک نے اتنا کچھ دیا ہے بن مانگے دیا، وہ بندہ اس کا نہیں ہوا، تیرا کیسے ہوگا؟ نہیں ہو سکتا۔ نہیں سوال ہی سادہ سا ایک اصول رکھو، اللہ رسول کا یار ہمارا یار، اللہ رسول کا دشمن ہمارا دشمن، دوستی یاری بھی اللہ رسول کے لیے، دشمنی عداوت بھی اللہ رسول کے لیے۔ ہم دونوں کام اللہ کے لیے کریں گے، ہمارا اپنا کوئی معیار ہے ہی نہیں، ہمارا معیار اللہ رسول ہے جی۔ دوسرا معیار، ماں باپ کا جو شکوہ کرتا نظر آئے، زندگی میں اس کے ساتھ کبھی نہیں دوستی لگانی۔ ایک وہ نمک حرام ہے جس نے مالک کا کھایا اور اس کا تابعدار نہ ہوا، ایک وہ نمک حرام ہے جس کی چھاتی کا خون پی کے تو جوان ہوا ہے اور آج اسی کے خلاف تیری زبان چل رہی ہے۔ اس نمک حرام سے کبھی دوستی نہیں کرنی حضرت جی، ورنہ یہ جو پروٹوکول نظر آ رہا ہے، حضور فرماتے ہیں جنت کے 8 دروازے کھولتے ہیں اور ایک VIP گیٹ ہوگا، تو پھر یہ گیٹ نصیب نہیں ہونے والا۔ میں یہ دربار شریف جاتا ہوں نا عرس کے موقع پر، تو وہاں پر ایک عام عوام الناس کے لیے گیٹ ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے علماء کے لیے اور VIP شخصیات کے لیے۔ پاس جاری کیا جاتا ہے، ہمیں پریشانی نہیں ہوتی ہزاروں کے لائن میں لگ کے ہم نے وہاں، کیونکہ ہماری ٹائمنگ ہوتی فکس، اتنے بجے سے اتنے بجے تک آپ کا بیان ہے، آپ نے کرنا ہے۔ اگر ہم یہاں سے 3 گھنٹے 4 گھنٹے پہلے چلیں تو VIP گیٹ کے ذریعے ہم وہاں پر پہنچتے ہیں، حالانکہ یہ قریب ہے، لیکن اگر ہم عوام الناس کے گیٹوں سے گزر کے جو ہے ادھر جائیں تو کم از کم 7 سے 8 گھنٹے چاہیے جی ہمیں، 7 سے 8 گھنٹے ہم پہلے چلیں یہاں سے، پھر داتا صاحب پہنچے، وہاں کی ساری سیکیورٹی کلیئرنس جو ہے وہ کلیئر کریں، اس کے بعد پھر ہم اندر جا کے ساری چیکنگ کر کے سارے 7 سے 8 گھنٹے لگ جائیں۔ VIP میں 4 گھنٹے لگ جاتے ہیں۔ اور اگر کل قیامت والے دن حضرت صاحب یہ دروازہ ہی بند ہوا، VIP پروٹوکول ہی نہ ہوا، پھر آپ خود تصور کریں کیفیت کیا ہوگی۔ اسی لیے میرے بابو یہ موقع جانے نہیں دینا، یہ موقع ہماری تربیت کے لیے ہے۔ جو شیطان کھلے ہوئے ہیں ان سے بھی بچنا ہے،
جو شیطان تیرے رب کے وفادار نہیں، ان سے بھی بچنا ہے۔ جو شیطان جس ماں کی چھاتی کا دودھ پی کے اس حد تک بڑا ہوا ہے، اس شیطان سے بھی بچنا ہے۔ آخری حدیث پاک سماعت فرما لے عنہ ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال من صام رمضانا ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام رمضانا ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام ليلة القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ایمان کی وجہ سے اور ثواب کے لیے رمضان کا روزہ رکھے گا اگلے گناہ بخش دیے جائیں گے، اور جو ایمان کی وجہ سے ثواب کے لیے رمضان کی راتوں میں قیام کرے گا اگلے گناہ بخش دیے جائیں گے، اور جو ایمان کی وجہ سے ثواب کے لیے شب قدر کا قیام کرے گا اس کے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ اب تینوں چیزوں کی دعا کرو، اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے توفیق دے، ہمیں تراویحیں پڑھنے کی بھی توفیق دے، ہمیں روزہ رکھنے کی بھی توفیق دے، ہمیں شب قدر میں عبادت کی بھی توفیق نصیب فرمائے۔